अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। मेरे अजीज हम वतन तैयार रहें, अभी आपको बहुत सारे झटके लगने हैं और वो भी हैरत के, एक के बाद एक ऐसा झटका लगना है जिससे आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे यार इससे कितने फंस गए हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं, यहाँ पर जो सिचुएशन बनती है और ख़ासतौर पर पोलिटिकल हालात, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि वो एक बम्पी ट्रैक है, कभी उत्ते कभी थल्ले, कभी ऊपर कभी नीचे। और ये इस किस्म की सिचुएशंस हैं वो डेवलप करते होती रहती हैं। सियासत के मैदान में भी बहुत से उलट फेर हैं, बहुत सारे जो पोजीशंस हैं लोग वो बदलते रहते हैं। और ये जो धमा चौकड़ी है जो पहले भी मची हुई थी, समरी आई, समरी नहीं आई, समरी क्यों नहीं आई, समरी आ जाएगी, फलां बन जाएगा, फलां नहीं बनेगा, ये पहले भी क्या सराइयों का तूफान बरपा रहा है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है यकीनी तौर पर अब चूंकि वो फाइनल स्टेजेस पर पहुंच रही है, लिहाजा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ये इस नाजुक मरहले पर जिसको मद्देनज़र रखना या इस सारे जो ट्रांजिशनल फेज़ है इसमें से ज़रा सुरखरू होकर गुजरना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और ये वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके जो सारी तवज्जो है वो इस बारे में मरकूज़ कर दी है कि जनाब मैं किनू बनाना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो मैं किनू बनाना है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। और इसीलिए उन्होंने जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का एक इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा होगा। और इसके साथ साथ बाकी भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि समरी ने जो है वो रहना नहीं है सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस, समरी ने मंजूर होना है। मंजूर होने के बाद वो जो दो नाम होंगे वो जाएंगे सदर साहब के पास और सदर साहब ने फिर उसके ऊपर फैसला करना है। और आज तो वैसे सदर साहब ने जो समरी गई थी वज़ीर आज़म ऑफिस से, उसको तो फटाफट उसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर्स करके वापस भेज दिया। और उन्होंने वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हाजी गुलाम अली साहब की, और उन्होंने इस बात का तासुर दिया कि जनाब मैं बड़ा अच्छा बच्चा, बड़ा ताबेदार बच्चा हूँ और कल भी जो आप मुझे चीज़ भेजेंगे उसके ऊपर भी मैं आंखें बंद करके साइन कर दूंगा। और अगर ये सब कुछ ऐसे ही होता है जिस तरह मैं बता रहा हूँ तो फिर आपको हैरत से चौंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इस चाय की प्याली को अभी होंठों तक आने में बहुत सारा फासला तय करना है और इस चक्कर के अंदर प्याली छलक भी सकती है और हाथ सड़ भी सकता है। लिहाजा चाय पीते हुए टीवी ना देखें और टीवी देखते हुए चाय ना पिएं, क्योंकि इससे आपके हाथ जलने के खासे इम्कानात पैदा हो सकते हैं। वजह, और ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसकी बहुत सीरियस वजूहात है। वजह यह है कि ईवान सदर के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स ने, जिसमें अली जैदी साहब भी शामिल हैं, और अली जैदी साहब इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा दस्ते रास्त हैं, उनकी मुलाकात हुई है आरिफ अलवी साहब से। और इन हालात में जहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर आरिफ अलवी साहब के साथ ये मुलाकात यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और जो समरी है जिसकी हतमी मंजूरी सदर साहब की तरफ से आनी है, अगर वो रुक जाए या सदर साहब उसके ऊपर कोई एतराज़ लगाकर वापस कर दे, मैं मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, हकीकी तौर पर ऐसे होने के इम्कानात पाए जाते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं पाए जाते, लेकिन अगर हम इसको मफरूज़े की बुनियाद पर अंडर डिस्कशन लेके आएँ तो फिर क्या होगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये समरी को सदर साहब रोक लेते हैं, जो उनके आर्टिकल 48 के तहत जो उनको इख्तियारात हासिल हैं उसके तहत 15 दिन के लिए ये वो समरी को रोक लेते हैं, तो इस टाइम के अंदर क्या होगा। क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट डेट है वो है 29 नवंबर। उन्होंने 29 नवंबर को रिटायर हो जाना है। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा है इसको अनलिमिटेड टाइम यानी 15 दिन एक और 10 दिन एक, टोटल 25 दिन के लिए खाली नहीं छोड़ा जा सकता। और इस अरसे के दौरान ये जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स हैं ये कैसे की जाएंगी, बड़े इंपॉर्टेंट किस्म की सिचुएशन है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा कुछ दिन के लिए भी, इवन चंद घंटों के लिए भी खाली नहीं रहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट होते हैं और वो मौजूद रहते हैं जब तक वो रिटायर नहीं होते। और इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं, जो मारूफ वकला हैं, उनके साथ बात की और उनसे ये बात जानने की कोशिश की कि जनाब ये जो गैप है, अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि सदर साहब खुदा न खास्ता इस समरी को रोक लें, बेशक 2 दिन के लिए रोक लें, बेशक 3 दिन के लिए रोक लें, बेशक 29 नवंबर तक रोक लें, तो ऐसी सूरत में क्या होगा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब के सब मफरूज़ों की बुनियाद पर बात कर रहे थे, क्योंकि ये एक सिचुएशन ऐसी है जो इससे पहले कभी डेवलप नहीं हुई। कभी इस हवाले से ये राय या ये खदशात सामने नहीं आए कि सदर साहब समरी को रोक सकते हैं। ख़तरनाक सी सिचुएशन है। अलबत्ता जो आइमा कराम का या वकला
آرائے حضرات کا جو وسیع بنیاد پر جو اتفاق تھا وہ اسی بات پر تھا کہ جناب ہمیں نہیں لگتا کہ صدر صاحب ایسا کچھ کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر جنہ دی سمری ہے وہ آپ جانن تو انہوں دا کم جانے، وہ پھر جا کے خود ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جن کا کام ہے وہ خود ہی جا کے پھر یہ اپنا کام کرا لیں گے، پھر جس طریقے سے مرضی کام کرائیں، جس طریقے سے اپریل 9 کو بی بی سی کی سٹوری تھی اس طریقے سے کرائیں یا جس طریقے سے مرضی کرائیں، انہوں نے پھر اپنا کام کرا لینا ہے، اس کے اندر کسی جگہ پر کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اوپر ادارہ جو ہے اپنے سربراہ کو اس طرح کی ایک سچویشن کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین قانون صدر صاحب کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اسمبلی روک لیں، بلکہ وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی ملک احمد خان صاحب نے بھی کل ایک ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، میرے سے دنیا چینل کا تھا پروگرام، اجمل جامی صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب کا وہ جو شو ہوتا ہے نقطہ نظر، اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب صدر صاحب اسمبلی روک سکتے ہیں، دستور پاکستان ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمیں اچھا سوچنا چاہیے، ہمیں مثبت سوچنا چاہیے، اور اسمبلی رکنے کے بعد پھر جو ہے ایک سچویشن ڈیولپ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت نے جو آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا ریٹین کرنے والا لفظ، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ صدر صاحب اگر اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت تک، یعنی اگلے 20-25 دن تک، پھر جنرل باجوہ صاحب کو ریٹین رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا یہ آخر کار جو قانونی ماہرین تھا ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی۔ ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ جناب صدر صاحب یہ کر سکتے ہیں، لیکن امید رکھی جانی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امپورٹنٹ کچھ ڈیسیژنز لینے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 1، وہ تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ آج ملاقات کے اندر یہ جو سمری ہے یا یہ جو دونوں کلیدی عہدے ہیں اس کے پر اپوائنٹمنٹ کے اوپر اب جو ہے مشاورت کریں گے۔ دوسرا، کل صبح 9 بجے وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس طلب کیا جا رہا ہے جو 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا بھی اسی معاملے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بلکہ اگر میں اس کے اندر اضافہ کروں تو وہ صدر صاحب کی طرف سے کسی بھی ممکنہ رد عمل کو روکنے کے لیے بھی کابینہ کے اسی اجلاس میں غور و فکر کیا جائے گا، اور امکان یہ پایا جاتا ہے کہ کل کے کابینہ کے اجلاس میں شاید حفظ ما تقدم کے طور پر وہ جو قانون میں ترمیم کے حوالے سے جو کیبنٹ کمیٹی کی ریکمنڈیشنز ہیں اور جو مسودہ قانون وزارت دفاع کی طرف سے آیا تھا اس کو منظور کر لیا جائے گا حفظ ما تقدم کے طور پر، کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ والی سچویشن کی طرف جا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے چلے جانا ہے اس کے بعد ٹرکی، اور 3 دن کے دورے پر انہوں نے چلے جانا ہے، لہٰذا یہ جو اگلے 48 گھنٹے ہیں، یعنی آج کا دن اور کل شام تک کا دن، یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر جاتی ہے اور صدر صاحب بالکل جس طرح آج انہوں نے اچھا بچہ ہونے کا یا تابعدار ہونے کا ثبوت دیا ہے، جیسے سمری گئی گورنر کے پی کے کہ انہوں نے ٹک کر کے سائن کر کے نوٹیفیکیشن نکال کے پرے مارا، ان کا جناب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ہدایت بھی کر دی کہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دو، تو اگر وہ کل بھی اسی طریقے سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں یا پرسوں بھی اس طرح کا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، پھر تو چائے کی پیالی آپ کے ہاتھوں پر گرم گرم گرنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر جو سچویشن ہے وہ ذرا تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے، اور یہ وہی ٹائم ہوگا جب عمران خان صاحب نے پنڈی آنا ہے۔ اب موجودہ حالات کے اندر اگر یہ والی سچویشن ڈیولپ ہو جائے اور کچھ ایسے بندے آ جائیں جن کے اوپر عمران خان صاحب کچھ تحفظات رکھتے ہیں، یقینی طور پر وہ پبلکلی تو اب اس کے اوپر کسی بھی طرح کی تنقید شاید نہ کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی جو درخواست انہوں نے اگلی کرنی ہے وہ بھی اسی بندے کے ساتھ کرنی ہے نا۔ باجوہ صاحب تو چلے جائیں گے، جو نئے صاحب آئیں گے انہی کے ساتھ انہوں نے جو ہے تانے بازی کرنی ہے، انہی کے ساتھ کرنی ہے، یا جو معاملات طے کرنے ہیں تو وہ تو جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو تو ذرا سی
سیاسی اہمیت نہیں دیتے، وہ تو یہ جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہاتھ کے اندر اس سچویشن کو رکھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن وہ اس سچویشن کے اندر کچھ رول پلے کر سکتے ہیں نیگیٹولی، لہٰذا یہ جو اب اگلے جو 48 گھنٹے ہیں وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ جی ایچ کیو کے اندر موجود ہیں، اور جی ایچ کیو کے اندر بھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 6 ستمبر کی یوم دفاع پاکستان کی جو تقریب تھی جو سیلاب کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی، وہ بھی اس وقت جی ایچ کیو میں ہو رہی ہے، جہاں پر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ یادگار شہداء پر جائیں گے، پھول چڑھائیں گے، اور اس کے بعد وہ ایک خطاب بھی کریں گے، اور یقینی طور پر جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کا یہ خطاب بھی ہو چکا ہوگا، لہٰذا یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اب جڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور ان چیزوں کے کچھ نہ کچھ نتائج نکلنے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ نتائج جو ہیں وہ کس حد تک اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں، اگر آپ کل رات 12:14 سے لے کر اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً شام کے 5 بج چکے ہیں، اس دوران کے سارے ایونٹس کا اگر آپ سرسری جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ 12:14 کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آیا، 1:24 یا 23 کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے تصدیق کی، اور اس کے بعد اس کے اوپر بحث کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آج صبح بھی 2 مرتبہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، اور اس کے اندر وہ جو ڈوزیئرز تھے جو اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آئے ان ڈوزیئرز کے اوپر بھی بات ہوئی، اور پھر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے اس بات یعنی وہاں پہ موجود کچھ ذرائع کا یہ بھی ماننا تھا کہ وزیر اعظم صاحب یہ جو 6 کے 6 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ممکنہ طور پر کل کابینہ کے اجلاس کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ حتمی فیصلہ کریں گے، یعنی یہ جو اگلے 2-3 دن ہیں ہمیں یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا بخار رہے گا، اور یہ بخار ابھی بڑھے گا، یہ کم نہیں ہو سکتا، اور بڑھنے کا صورت صرف اور صرف یہی ہے، بلکہ اس میں اگر تیزی آ جائے گی تو وہ ایوان صدر ہے، جس کو اب مرکز نگاہ بنایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز ایوان صدر میں صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ رابطے میں مصروف ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور کچھ پیغامات کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے آفس کو جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں یا پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینوپولیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ جو بال ہے حتمی طور پر آ جائے گی عارف علوی صاحب کے کورٹ میں، یہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں اور سپریم کمانڈر بھی ہیں مسلح افواج کے اور پاکستان کی، لہٰذا اب ان کے اوپر یہ سارے کی ساری بات آ جائے گی کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے اپنی جماعت کا بابا اونچا رکھنے کے لیے، اپنی جماعت کا جھنڈا اونچا رکھنے کے لیے، یا اپنی جماعت کے چیئرمین کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک پارٹی کا کردار ادا کرنا ہے، یا انہوں نے صدر پاکستان کا رول پلے کرتے ہوئے ملک کو اس ہجانی اور اضطراری کیفیت سے نکالنا ہے۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ بلاول صاحب والی پریس کانفرنس کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، میں اگر یہ کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا کہ بلاول صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ ایک پلینڈ ایکٹیویٹی تھی، اور اس پلینڈ ایکٹیویٹی کے اندر عارف علوی صاحب کو جو پیغام دیا گیا تھا وہ حکومتی سطح کے اوپر اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے باضابطہ طور پر دیا گیا تھا، اور ان کو یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اس عمل کے اندر اگر آپ رکاوٹ بنیں گے تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے، اور پھر آپ کے لیے ایوان صدر میں رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو گیم ہے اب یہ ادھر سے راولپنڈی سے تو نکل آئی ہے، اب اسلام آباد کے شارع دستور کے اوپر 2 اہم ترین ایگزیکٹو آفیسز کے درمیان آ گئی ہے، اور اس میں سے ایک آفس ہے پرائم منسٹر کا آفس اور دوسرا آفس ہے پریزیڈنٹ کا آفس، اور اس کے لیے یہ جو آج کی رات اور کل کا دن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی کے نتیجے میں کچھ امکان پیدا ہو سکیں گے کہ ہم اس سیاسی بحران سے یا اس ہجانی کیفیت سے باہر نکل آئیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔